کشمیر۔ 24 اکتوبر 1947 یہ محض ایک تاریخ نہیں بلکہ برصغیر کی تاریخ کا وہ خونچہ باب ہے جب نعرہ تکبیر اور قرآن پاک کے سائے تلے ایک نیا خطہ دنیا کے نقشے پر ابھرا، آزاد کشمیر۔ جب 1947 میں برصغیر کی تقسیم کا وقت آیا تو کشمیری عوام کا دل، ان کا ایمان، ان کی جغرافیائی سرحدیں صرف اور صرف پاکستان کے ساتھ جڑی ہوئی تھیں۔ لیکن جب ہری سنگھ کے جارحانہ نظام اور مہاراجہ کی فوج نے مظلوم کشمیریوں کا استحصال شروع کیا اور غیور مسلمانوں کے خون سے ہولی کھیلی گئی تو کشمیریوں کے غیرت مند سپوت خاموش نہ رہے۔ تو سوال ہمارا یہ ہے کہ کیا آزادی جو تھی وہ اتنی آسانی سے مل گئی یا اس کے لیے بے انتہا قربانی دینی پڑی؟ دوستوں، ہرگز نہیں۔ سندھ، ہنوتی، پونچھ، میرپور اور مظفر آباد کے مقامی غازیوں نے راجہ کے مظالم کے خلاف بغاوت کا علم بلند کیا، اور جب اپنے مظلوم کشمیری بھائیوں کی پکار خیبر پختونخوا کی سرحدوں تک پہنچی تو وہاں کے غیور پشتون قبائل نے بھی دین اور بھائی چارے کے رشتے کو نبھاتے ہوئے لبیک کہا۔ کوئی زبردستی نہیں تھی، کوئی قبضہ نہیں تھا، بلکہ کلمہ توحید کی بنیاد پر مقامی کشمیری اور قبائلی مجاہدین نے مل کر پاک سرزمین کو راجہ کی فوجوں سے پاک کروایا۔ اس آزادی کی قیمت ہزاروں شہداء کے خون، بے شمار معصوموں کی قربانی اور ہجرت کے کرب سے ادا کی گئی تھی۔ آج اس خطے کی حقیقت کیا ہے؟ تقریباً 45 لاکھ کی آبادی پر مشتمل یہ خطہ 10 اضلاع اور 3 اہم ڈویژن میرپور، مظفر آباد اور پونچھ پر محیط ہے۔ یہاں کی شرح خواندگی 74% سے زائد ہے اور یہاں کی غیور آبادی میں سدن، گجر، راجپوت، اوان، عباسی اور کشمیری خاندان قبائلی شامل ہیں جو صدیوں سے اپنی روایات کی پاسداری کر رہے ہیں۔ اگر قدرت کے شناسائی کو دیکھیں تو اس سے خوبصورت زمین شاہدی کرے ارض پر کہیں ہو۔ مظفر آباد دریا جہلم اور نیلم کے سنگم پر آباد آزاد کشمیر کا دارالحکومت، جہاں تاریخی لال قلعہ اور چٹھا شدہ آبشار واقع ہیں۔ گنگا چوٹی پیر پنجال کے سلسلوں میں 10,000 فٹ کی بلندی پر واقع سرسبز شاداب شاہکار وادی نیلم، رتی گلی اور بابون ٹوپ، 12,000 فٹ سے زیادہ بلندی پر واقع نیلی جھیلیں اور گھنے جنگلات اس زمین کی واقع جنت نظیر بناتے ہیں۔ پاکستان کی ریاست نے ہمیشہ اس خطے کو سیاحت، بنیادی ڈھانچے اور تعلیم کے لحاظ سے فروغ دینے کی کوشش کی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ یہ وادیاں سیاحت کو دل سمجھی جاتی ہیں۔ لیکن ناظرین، تاریخ اور خوبصورتی کے شاندار سفر کے بعد آج آزاد کشمیر ایک شدید اور تشویشناک موڑ پر آ چکا ہے۔ جس خطے کی عوام پاک فوج کا رشتہ ہمیشہ سیز پھیلائی دیوار ان کے مانند رہا، آج وہی پاک فوج، سیکورٹی فورسز اور راولہ کوٹ دیگر اضلاع کے عوام ایک سیکنڈ کے فاصلے پر آمنے سامنے کھڑے ہیں۔ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے احتجاجی سڑکوں کی بندش اور لانگ مارچ کی کال کے بعد حالات اتنے تشویشناک ہو گئے ہیں کہ امن صورتحال کی بحالی کے لیے انتظامی اور سیکورٹی اداروں کو حرکت میں آنا پڑا۔ حکومت پاکستان اور ریاست کا موقف ہے کہ خطے میں دشمن عناصر اور شر پسندوں کو قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دی جا سکتی اور امن امان قائم رکھنا اور اولین ترجیح ہے۔ لیکن دوسری طرف مواصلاتی رابطوں کی معطلی، شیلنگ اور فورسز مظاہرین کے درمیان ہونے والا شدید تصادم نے معصوم شہریوں کی جان بھی لی۔ 1947 کی قربانی سے شروع ہونے والا یہ سفر آج ایک بار پھر خون اور مظاہروں کی شکل اختیار کر چکا ہے۔ راولہ کوٹ کی گلیوں میں ہونے والا ان واقعات نے 1947 سے لے کر آج تک کی تمام قربانیوں کی یاد تازہ کر دی۔ ناظرین، آزاد کشمیر صرف سرسبز پہاڑوں، نیلی جھیلوں اور سیاحت کا نام نہیں، بلکہ یہ ان 45 لاکھ لوگوں کا مسکن ہے جن کے آباء و اجداد نے کلمہ طیبہ پڑھ کر اس زمین کو آزاد کرایا تھا۔ 1947 میں راجہ کے خلاف دی گئی قربانی سے لے کر آج راولہ کوٹ کی سڑکوں پر بہنے والا خون، آزاد کشمیر کی تاریخ ہمیشہ آزمائشوں اور قربانیوں سے بھر رہی ہے۔ ریاست اور عوام کے درمیان ابھرنے والا یہ موجودہ تنازع آزاد کشمیر کی تاریخ میں ایک نیا باب لکھ رہا ہے جس پر دنیا بھر کی نظریں ٹکی ہوئی ہیں۔ آزاد کشمیر کی اس مکمل تاریخ، خوبصورتی اور موجودہ صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ اپنی قیمتی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور مزید اہم اور غیر جانبدارانہ ڈاکومنٹری کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام۔